أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ ترجمہ ہے، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس ہستی کی جو فلق کا مالک ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گاٹھیوں میں گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ الفلق کا۔ جب ہم کہتے ہیں معوذتین تو اس کا مطلب ہوتا ہے سورہ ناس اور سورہ الفلق۔ سورہ ناس کا ترجمہ اور تفسیر کل ہوئی تھی، آج انشاءاللہ سورہ الفلق دیکھیں گے۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں ملا کے معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ پناہ مانگنے میں جیسا کہ اس سے پہلے آیا ہے کہ ایک پناہ مانگنے والا ہوتا ہے، اور جس کی پناہ میں آیا جائے وہ، اور جس کے شر سے پناہ مانگنا ہو وہ، تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آج کی سورہ میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں جس ہستی کی، وہ ہے رب الفلق۔ رب مالک، پروردگار، پالنہار، آقا۔ اور فلق کیا چیز ہے؟ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے فالق الاصباح، رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا۔ رات پھٹتی ہے اور صبح کی روشنی نکل آتی ہے۔ فالق الحب والنوى، گٹھلی اور بیج کو پھاڑنے والا۔ گٹھلی اور بیج پھٹتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں، پھر اس سے پیڑ پودے نکلتے ہیں۔ تو پناہ چاہیے اس ہستی کی جو پھٹنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کا وہ مالک ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ وہ فلق کا مالک ہے تو گویا ہم نے اس میں ہر چیز کو جوڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں وجود میں آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک چیز پھٹ کر دوسری چیز آتی ہے، چاہے وہ جانور ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا چشمے اور دریا ہوں یا دن اور رات ہو، پہاڑ ہو، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑا اور وہ الگ الگ آسمان اور زمین پر۔ تو گویا یہ پھاڑنے کا عمل جو ہے، پھٹنے کا عمل، اس میں دنیا کی تمام مخلوقات شامل ہو گئی۔ جب ہم نے کہا رب الفلق، گویا وہ ہر مخلوق کا رب ہے، وہ ہر مخلوق کا مالک ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی چیز پھٹنے سے پھر وجود میں آتی ہے۔ پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، اس ہستی کی پناہ میں آ گئے جو ہر اس چیز کا مالک ہے جو پھٹ کر وجود میں آتی ہے، گویا ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم اس کی پناہ میں آ گئے۔ اس کے بعد کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ من شر ما خلق، جو اس نے مخلوقات بنائی ہیں۔ مخلوقات سے پناہ نہیں مانگنا ہے، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی اس کائنات میں جو سراسر شر ہی شر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شر نہیں بنایا۔ مخلوقات بنائی ہیں جس میں بہت سارے خیر ہیں، لیکن اس خیر میں اگر وہ مخلوق اس خیر کو، اس صلاحیت کو کسی شر کے لیے استعمال کرتی ہے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، ورنہ سراسر شر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ بری مخلوقات کے سے پناہ چاہتے ہیں۔ کوئی مخلوق سراسر بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں کوئی شر کا پہلو ہے، تو ہم اس شر کے پہلو سے صرف پناہ مانگتے ہیں، اس مخلوق سے پناہ نہیں مانگتے۔ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، مخلوقات سے پناہ نہیں مانگتے۔ اچھا، اب اس کے آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جب وہ پھیل جاتا ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے۔ کیا اندھیرا بھی کوئی شر ہے؟
क्या वो भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे पनाह मांगी जाए؟ अगर है तो क्या वो उन चीज़ों से खारिज है जो मिन शर्रि मा खलक कहा? तमाम मखलूक़ात के शर से जब पनाह मांग ली तो क्या उसमें अंधेरा भी शामिल नहीं था? लेकिन ये कुछ ख़ास है जो इसको अलग कर दिया गया है। देखें किन 3 चीज़ों को अलग कर दिया गया है। पहली चीज़ अंधेरा, जब वो फैल जाता है अंधेरे से की शर से, और गिरोहों में गांठी डालने वालियों की शर से, यानी जादूगर। यहाँ इस्तेमाल और गिरोह में गांठी डालने वालियाँ कहा गया है, हालांकि होते हैं अमूमन जो होते हैं वो जादूगर मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती, लेकिन उनका कारोबार जो चलवाती हैं वो औरतें ही होती हैं जो ज़्यादातर उनके पास पहुँचती हैं। इस वजह से यहाँ औरतों का जिक्र है। गांठियों में गिरहन डालने वाली, गिरोह में फूंकने वाली, उनके शर से पनाह, यानी जादूगरों के शर से पनाह चाहिए। और फिर हासिद के शर से भी। और ये नहीं कहा गया कि हासिद, जिस तरह गांठियों में फूंकने वालों के शर से, उसी तरह से ये नहीं कहा गया कि हासिद के शर से नहीं, हासिद के शर से भी पनाह चाहिए जब वो हसद करता है। अगर उसका हसद उसके जसद में रहे, उसके जिस्म के अंदर रहता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हसद जब जिस्म से बाहर निकल आता है, हसद की जब कोई मजहर उसका सामने आ जाए, कोई अमली इक़दाम कर जाए वो अपने हसद में, तो वो चीज़ ख़तरनाक होती है। कभी कभी खैर की चीज़ों में भी हसद होता है, जैसे कि हदीस में आया है कि सिर्फ दो चीज़ों पर आप हसद कर सकते हैं। यहाँ हसद रश्क के माने में है, आप 2 चीज़ों पर रश्क कर सकते हैं। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने माल दौलत दी हो और वो दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता हो, उस पर आप रश्क कर सकते हैं। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया हो और वो दिन रात उसको पढ़ता हो, उसके साथ मशगूल रहता हो, उस पर आप रश्क कर सकते हैं। तो जब तमाम मखलूक़ात के शर से पनाह ले ली थी, तो फिर उसके बाद देखिए 3 चीज़ों को अलग कर दिया गया, एक अंधेरा और एक जादू और एक हसद। क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक तो खुद पोशीदा हैं, वो चीज़ें हम वो उनका शर, और दूसरी चीज़ उनका शर हमको नज़र नहीं आता। एक आदमी हमारे सामने, हमको नहीं पता कि वो हासिद है, किसी के साथ हम बैठे हैं, हमें नहीं पता उसकी नीयत क्या है, वो जादूगरों के पास जाने वाला है, वो हमारे पर कोई जादू करने वाला है, हमें नहीं पता। और अंधेरा तो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ होता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो खुद तो पोशीदा होती हैं, इनका शर भी पोशीदा होता है। हमें जो चीज़ें पता है उनके हम शर से पनाह मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पर अंधेरे में जब हम निकलें तो हम ये देख सकते हैं कि सांप बिच्छू ना हो, उजाला लेकर निकलें, कोई ख़तरनाक जानवर ना हो, कोई मूजी ना हो। लेकिन बहुत सारे ख़तरात अंधेरे में होते हैं जिसका हमें अंदेशा नहीं होता है या हमें पता नहीं होता उनके बारे में। तो जब अंधेरा फैल जाता है तो बहुत सारे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बल्कि इंसान और जिनों के जो शैतान होते हैं, शयातीन वल इंस वल जिन जो होते हैं, वो भी बदनीयत बद किरदार लोग जो होते हैं, वो भी अंधेरे में निकलते हैं और रात में चोरियाँ होती हैं, डाके होते हैं, रहज़नी होती है, जो गलतगरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रात में होती हैं। तो रात के अंधेरे के शर से पनाह मांगी गई है, अंधेरे से नहीं, रात से नहीं, इसलिए कि यही अंधेरा बहुत कुछ खैर का भी बाइस होता है। यही रात होती है, यही रात की तारीकी होती है, उसमें कोई अपने बुरे काम करने के लिए निकल जाता है और उसी में कोई होता है जो अपने रब से मुनाजात करने, सरगोशी करने के लिए बिस्तर छोड़कर उठ जाता है। वही रात होती है जिसमें कोई मुसल्ले पर रात होता है, जिसकी आंखें अश्कबार होती हैं, जो अपने गुनाहों के लिए फ़िक्रमंद होता है, जो अपने रब का अफ़्व दरगुज़र चाहता है। और वहीं कोई होता है जो रात में अपने आप को गुनहगार करता होता है, चाहे वो किसी बड़े गुनाह में मुब्तला हो या वो अकेले ही बैठकर कोई बुरा सीरियल देखना, कोई बुरी चीज़ देखना, अपनी आँखों को, अपने कानों को गुनहगार, साथ साथ अपने दिल को गुनहगार बनाना, ये सारी चीज़ें जो अंधेरे में या रात में होती हैं, और ये दोनों मुख्तलिफ़ कैफियतें होती हैं। तो रात का अंधेरा अल्लाह ताला की नुज़ूल का वक्त होता है, बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत का वक्त होता है, और वही वक्त होता है जिसमें शयातीन अपना शर फैलाने निकलते हैं। तो रात के अंधेरे से पनाह नहीं मांगी, बल्कि उस अंधेरे के शर से पनाह मांगी है। इसी तरह फिर जादू करने वालियों के शर से पनाह मांगी है,
کیونکہ یہ بھی وہ شر ہے جو تمام مخلوقات کے شر میں ہی شامل ہے، لیکن چونکہ شر اس کا خطرناک ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا جو ہمارے تصور اور خیال میں نہیں ہوتا، ہم اس سے حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس سے خود بچ نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ ہم کو اس شر سے محفوظ رکھے، جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ جادو ٹونے کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور وہ جنت سے محروم ہوگا، اور اگر کسی کو جس کے اوپر کیا جائے وہ اس جادو کو دور کرانے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، جس نے بھی جادوگر کے پاس گیا یقین کرتے ہوئے یا صرف تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن جادوگر کے پاس جانے سے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ جادو کا عمل ہوا جس سے بہت محتاط رہنا ہے، اور اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو وہ معوذتین پڑھے، دعائیں پڑھے، رقیہ شرعیہ کرے، لیکن وہ کسی جادو کے گھر کے پاس نہ جائے اس جادو کو ختم کرانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے حاسد کے شر سے پناہ چاہتے ہیں کہ جب کہ وہ حسد کر جاتا ہے۔ اگر حاسد کا حسد ظاہر نہیں ہو تو اس سے پناہ مانگنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اس کا حسد باہر آ جاتا ہے تو یہاں ہمیشہ یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی میرے اوپر حسد کر رہا ہے، کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، کسی وقت یہ خیال بھی آئے کہ کہیں میں تو حسد کرنے والی نہیں ہوں۔ ہم اپنے آپ کو محسود کی جگہ پر رکھ کے ہمیشہ نہ سوچیں کہ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو حاسد کے مقام پر بھی رکھ کر سوچیں کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں وہ حاسد جس کا حسد باہر آ سکتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے شر سے بھی اپنے لیے پناہ مانگیں۔ جب ہم کوئی درس وغیرہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہر چیز کے تمام مخلوقات میں جبکہ ہمارا نفس شامل ہوتا ہے لیکن الگ سے اس کی شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگنا ہے، اور یہ بھی پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں کسی سے حسد کروں، میں کسی کی نعمت دیکھ کر اس کا زوال کی کوشش کروں یا اس کے زوال کی تمنا کروں، بلکہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، اس کی بقا کے لیے اس کو مبارکباد دیں اور دل سے اس کی خیر چاہیں، اور اگر کوئی اچھی چیز ہے آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے، یہ دعا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم کر دے۔ تو یہ 3 بڑے شر ہیں جن کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ اب ایک چیز اور قابل غور ہے کہ کل سورہ ناس کے جب مطالعہ ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا حوالہ دے کر ہم نے پناہ مانگی تھی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جبکہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا حوالہ دیا گیا ہے، رب الفلق۔ اچھا، وہاں جس چیز سے ہم نے پناہ مانگی تھی وہ صرف ایک چیز تھی، وسوسہ، اور یہاں جن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں یہ ایک تو عموماً تمام مخلوقات کے شر، پھر 3 شر جو ہیں خاص طور سے ان کو الگ کیا گیا ہے کہ ان 3 شروں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ جانتی ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا حوالہ دے کے ایک شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی، وہ شر وسوسہ تھا جو کہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ وسوسہ انسان کو گناہوں میں، بدعتوں میں اور شرک اور کفر تک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس میں اگر آدمی مبتلا ہو گئے تو وہ پہلی بات تو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں کسی شر کا شکار ہوا ہوں، بری صحبت میں ہوتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ گمراہ ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں غلط کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر اس کی دنیا ہی نہیں آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات دنیا بالکل نہیں خراب ہوتی ہے بلکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے اور اس کی آخرت متاثر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو بھی شر ہیں اگرچہ بہت بڑے بڑے شر ہیں لیکن ان کا تعلق سارا اسی دنیا کی زندگی تک کے ہے۔ اگر اندھیرے کے کسی شر کا نشانہ بن گیا آدمی، یا جادوگر کے شر کا نشانہ بن گیا، یا کسی حاسد کے حسد کا نشانہ بن جاتا، یہ سارے شر اس کے جو بھی اس کو تکلیف ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا، اس کو جو بھی پریشانی ہوگی، وہ ساری چیزیں اسی دنیا کی حد تک ہے، اس کے ایمان پہ اثر نہیں پڑتا ہے اور اس کے آخرت پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اس کو اس شر سے بچنے کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کر لے تو یہ غلط ہوگا۔
شر کا مطلب نقصان، مصیبت، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور وہ چیز بھی ہوتی ہے جو نقصان یا مصیبت یا پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ بھی شر میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھے ان تمام شرور سے جو ہم کو پتہ ہیں، اور ان تمام شرور سے جو ہم کو نہیں پتہ ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ہمارے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور شرک کرنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔